بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شيء إلا رجل مشرك أو في قلبه شحناء۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان یعنی جس کو ہم شب برات بولتے ہیں اس کے تعلق سے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جب ہم مختلف روایات کو جمع کرتے ہیں تو اس سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اس رات کو ہم کہتے ہیں شب برات، یعنی شب کے معنی ہے رات کے، اور برات یعنی ایک ایسی رات جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دینے والی ہے، نجات دینے والی ہے۔ تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ جس میں عبادت کرنے والا، توبہ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اس کو گناہوں سے پاک فرماتے ہیں۔ یہ روایت جس کو ابھی پڑھا گیا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر ایک بڑی تعداد کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جہاں ایک بڑی تعداد کی آپ مغفرت فرما رہے ہیں، وہیں چند قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہو پاتی ہے۔ اس میں سے دو کا ذکر اسی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک تو مشرک ہے اور دوسرا مشاہن یعنی دل میں کینہ بغض رکھنے والا اپنے کسی بھی بھائی کے تعلق سے۔ اب جب یہ عبادت والی رات ہے تو ہمیں چند باتیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ عبادت ہمیں کب کرنی ہے۔ نمبر دو، کس جگہ کرنی ہے۔ نمبر تین، کن سے پوچھ کر کرنی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ عبادت کس طرح کی ہو اور کس جگہ کرنے کی ہے اور کن سے ہمیں پوچھ کر کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بس ہمیں جو ہے سوشل میڈیا سے کچھ ملے اور ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، بلکہ ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء سے اس کے بارے میں تحقیق کریں، پھر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ جہاں اس رات کے متعلق روایات کو ہم جمع کرتے ہیں، اس میں سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ آنے والے ایک سال میں کتنے لوگوں کو پیدا ہونا ہے، کتنے لوگ جو پیدا ہوئے ہوئے ہیں ان میں سے ان کو مر جانا ہے، انتقال کر جانا ہے، اور کتنا کس کو رزق ملنا ہے، کس کو بیماری ملنی ہے اور بیماری سے کس کو واپس شفا ملنی ہے اور کس کو اس بیماری کے ذریعے سے موت دینی ہے۔ یہ تمام تر فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے حق میں فیصلہ ہو رہا ہو تو اس وقت میں عبادت میں ہوں، یعنی رات عبادت میں ہو اور دن کا جو حصہ ہے وہ روزے کی حالت میں ہو۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رات میں عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، وہیں دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہاں دو باتیں معلوم ہوئی تمام احادیث کو جمع کرنے سے، کہ ایک تو رات میں قیام کیا جائے اور دن کا روزہ رکھا جائے۔ جہاں تک رات کے قیام کا تعلق ہے تو اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پوری رات جاگا جائے، بلکہ جتنا اللہ توفیق دے دے اتنی دیر جاگ کر تھوڑی عبادت کر لے، باقی جو ہے سو جائے۔ اور دن کے روزے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے دے روزہ رکھ لے، مستحب ہے، ثواب ملے گا۔ اور جو روزہ نہیں رکھنے والے ان کو برا بھی نہ سمجھا جائے، یعنی روزہ رکھنے کو ضروری بھی نہ سمجھا جائے، اور روزہ اگر رکھ لیں تو بہتر ہے، اس پر ثواب ضرور ملے گا۔ پھر اس رات میں جب مغفرت اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تو چند قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اپنی مغفرت نہیں کروا پاتے ہیں، وہ ان کو ہم بدنصیب ہی کہیں گے۔ نمبر ایک، مدمن الخمر، شراب پینے والا،
جو شراب کا عادی ہو، ایک تو وہ ہے کہ جس نے شراب پی اور توبہ کر لی، ایک وہ ہے کہ جو برابری شراب پیتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے مشرک، شرک کرنے والا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یا پوجا کرنا۔ اسی طرح نمبر 3 قاطع الرحم، یعنی سگے رشتوں کو توڑنے والا۔ ایک تو رشتہ وہ ہے کہ جس کو ہم توڑ رہے ہوں خالی اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک رشتے کا توڑنا وہ ہے کہ جس کو ہم اپنے ذاتی مفاد کی خاطر توڑ رہے ہوں۔ جیسے ہم نے کسی کے یہاں رشتہ کرنے کے لیے بات چلائی اور انہوں نے اپنی بیٹی کے دینے سے انکار کر دیا، تو ہم ان سے رشتہ توڑ دیں، تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اپنے ذاتی اغراض اور مقاصد کی بنیاد پر کسی سے رشتے کو توڑ لینا یہ غیر مناسب عمل ہے۔ اسی طرح قاتل النفس، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ عاق الوالدین، والدین کا نافرمان، تو ان قسم کے لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک جو خاص بات بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او فی قلبہ شحناء، کہ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں ایسے شخص کی بھی اس رات میں معافی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور اس رات کو عبادت میں گزارنا ہے۔ اگر نہیں ہم عبادت کر سکتے تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، سو جائیں، اور پھر صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ رات بھر کسی نہ کسی درجے عبادت کا ثواب ملے گا، یعنی ہمارا سونا بھی عبادت بنے گا جب ہم فضول کاموں سے، گناہوں سے بچتے ہوئے رات کو جلد سو جائیں گے اور صبح پھر جلد اٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بہت سے فضول کام ہوتے ہیں، جیسا کہ اس رات میں قبرستان جانا ضروری سمجھنا، وہاں پر میرے ٹھہرنے کا انتظام کرنا، اور اس رات میں جگہ جگہ ٹولیوں کی شکل میں مسجدوں میں جمع ہونا، اور ادھر ادھر بریانیاں اور بہت سی قسم کی چیزیں تقسیم کرنا، حلوے مانڈے بنانا، تو یہ سب چیزیں اسلام کا، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے جہاں تک ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات پر عمل کی توفیق نصیب